جاپان میں یہ تینوں باتوں کی ذمہ داری حکومت کے ذمہ ہے. روٹی کپڑا مکان دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں پر خودکشی کی تعداد اتنا بڑی، خودکشی کرنے والوں کی تعداد کہ حکومت کو سوئسائڈ سینٹر بنانے پڑے، یعنی خودکشی کے مراکز بنانے پڑے. انہوں نے دیکھا بندہ سڑک پر جا کے گاڑی کے نیچے آتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، مینارے سے گر کے مرتا ہے، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. انہوں نے سینٹر بنا دیے، اگر گولی سے مرنا چاہتے وہ بھی سہولت ہے، ٹیکہ لگا کے مرنا چاہتے اس بھی سہولت میسر ہے، زہر کھا کے مرنا تو وہ بھی سہولت میسر ہے. وہاں پر وہ خودکشی کے مراکز بنائے ہوئے. بھئی روٹی کپڑا اور مکان سب کچھ ان کے پاس ہے، پھر یہ مر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے مر رہے ہیں کہ ان کی روح بے چین ہے، ان کو روحانی غذا نہیں مل رہی. آج ہم اسی لائن پر چل رہے ہیں. آج ہماری کوشش یہی ہے روٹی آ جائے، کپڑا آ جائے، مکان آ جائے، نماز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، قرآن پاک کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. یقین جانو خدا کی قسم میں دل کا درد آپ کو سنا رہا ہوں. ایک وہ وقت ہوتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے نا تو فجر کی نماز پڑھنے جاتے، جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آیا کرتی تھی. اور برکت کتنی تھی، ایک بندہ کمانے والا ہوتا، سارا ٹبر کھانے والا ہوتا، اور دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی. بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، آج ہم جن مکانوں میں بیٹھے ہیں، اپنے بزرگوں کے چھتے ہوئے میں بیٹھے ہیں، ہماری تو اوقات یہ نہیں کہ ایک مرلہ جگہ خرید لے. آج سارا ٹبر ہی کما رہا ہے، پیسے کا پتہ ہی نہیں چل رہا. پھر ایک وہ وقت آیا گھروں میں قرآن خوانی شروع کروائی، پھر وہ بھی وقت چلا گیا، قرآن پاک کے پارے گھروں میں تقسیم کیے گئے، وہ بھی وقت ختم ہو گیا. اب کیا آیا؟ سورہ یاسین جی رکھ دو جی. اب وہ بھی وقت ختم ہو گیا. اب کیا ہے؟ دو چار نعت خواں بلاؤ، بس وہ نعتیں پڑھیں گے، بس جناب اپنا ہمارا کام ہو جائے گا. نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ درود پاک، نہ اور کوئی چیز. بس اس سلسلے میں ہم پڑھیں. قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہی ہے، اور ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنا. تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج یہودیوں نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیا. اب بس موبائل ہے اور بندہ ہے، نہ اس کو ماں باپ کے ادب کا پتہ ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ، بس اسی میں لگا ہوا ہے. اور ایسا ہمیں پاگل کر دیا کہ ماں باپ سارے بیٹھے ہیں، ماں اپنے حساب میں لگی ہوئی ہے، باپ اپنے حساب میں لگا ہے، بیٹا اپنے حساب میں لگا ہے. کسی کو کسی کا احساس تک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ آج ہم نے قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے.